मीटिंग की तफसील राजा साहब ने बता दी है आपको। جی بھائی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پہلے جو صورتحال تھی آج اس میں تھوڑی سی چینجنگ ضرور آئی ہے کہ اس کمیٹی سے ہماری آج میٹنگ ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت مثبت باتیں کی ہیں اور ورکر کے فیور میں باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کمیٹی کی میٹنگ یونین کے ساتھ کرائی جائے گی، اور اس میں جو بھی معاملات چاہے وہ ڈی ایس ایس کے ہیں یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں وہ پہلے فائنل ہوں گے، اس کے بعد پروجیکٹ کی طرف جایا جائے گا اگر اس طرف جانا ہوا تو۔ باقی ساتھیوں جہاں تک ہمارے دھرنے کا تعلق ہے وہ جاری رہے گا، اور ضلع انتظامیہ ہمارے پوزیشن ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی خالد عوان صاحب اور اے سی ٹی صاحبہ، انہوں نے اس میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے رانا صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں اور جو کمیٹی کے ساتھ ہماری میٹنگ کی بات ہوئی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو وزیر خزانہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے وہ بھی ہماری باتوں کو سنیں گے اور سننے کے بعد بہتر رائے عمل کریں گے۔ ان 11,500 ملازمین کا بھی خیال رکھیں گے اور ادارے کا بھی خیال رکھیں گے۔ ہم اپنا مقدمہ جس طرح آج ان کے سامنے رکھا ہے اسی طریقے سے ان کے سامنے بھی رکھیں گے، لیکن اس سارے معاملات میں آپ لوگوں کی یہاں حاضری ضروری ہے۔ دیکھیں ہم جی چوک جاتے تب بھی مذاکرات ہوتے، ہم یہاں ہیں تو ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے جو جی چوک پر جانے سے ہونے تھے، لہذا جب تک ہمارے معاملات آخری حد تک نہیں پہنچتے، فائنل اسٹیج تک نہیں ہوتے، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا، اس وقت تک دھرنا جاری رہے گا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جب تک آپ کا حق نہیں ملتا اس وقت تک جو ہے آپ بے شک یہاں بیٹھے اپنے حق لینے کے بغیر نہ جائیے گا، اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ صرف انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ روڈ بلاک کرنا اور آگے پیچھے جانا وہ ہم پہلے بھی نہیں کریں گے، وہ تو پولیس نے بند کیا تھا، اور اب بھی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم سرکاری علاق کو نقصان پہنچائیں یا ہم لوگوں کو تکلیف دیں۔ ہم اپنی تکلیف حل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو کیوں تکلیف دیں گے؟ اب اگر مذاکرات کا سلسلہ چل گیا ہے، جس طرح راجہ صاحب نے کہا، چاہے اس میں ہمارے فیکٹری انڈسٹری کی ناراضگی ہے یا ہمارے مینجمنٹ کی ناراضگی ہے، کہ چاہیے تو یہی تھا کہ جس وقت پرائم منسٹر نے وہ کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کے سامنے ہمیں پیش کیا جاتا، ہماری ان سے میٹنگ کروائی جاتی، اس کے بعد رائے عمل بنایا جاتا، لیکن وہ رائے عمل نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے ایک بدریشن بھی پیدا ہوئی، نقصان بھی ادارے کو ہوا، ہمارا نقصان بھی ہوا۔ اگر پہلے معاملات طے کیے جاتے اور اس کے بعد آپریشن بند کرنے کی طرف جایا جاتا اگر وہ ضروری ہوتا تب، اب بھی ہمیں یہاں نہ آنا پڑتا، لیکن جس طرح ہم یہاں آ گئے ہیں ہم نے وہاں ان کو یہ بتایا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے اسپائی مطمئن نہیں ہوتے، چاہے وہ ادارے کی ضرورت ہوتے ہیں چاہے وہ بی ایس ایس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بی ایس ایس کا بھی بات ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں، ڈیمانڈ دی گئی ہے راجہ صاحب کی طرف سے یا مینجمنٹ کی طرف سے، ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں۔ اب آج ہی ہماری آپس میں بات ہوئی، اب ہمارا اوپر ریویو کر کے مینجمنٹ کو بھی کلیئر کریں گے، جب میں کمیٹی کے پاس جائیں گے اس کو بھی جو ہے ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے ملازمین کو اگر مجبوراً بی ایس ایس میں لینا پڑتا ہے تو وہ بہتر ہو اور ہمارے مظاہر کرنے کی شکتی ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے آپ کا یہاں ہونا
بہت ضروری ہے. اگر آپ لوگ یہاں سے چلے گئے تو شاید پھر یہ جو سلسلہ چلا ہے، جو ٹرین پٹری پہ چڑھی ہے، وہ دوبارہ اتر جائے. اس لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مزید اپنا وقت بھی دیں، جان مان وقت کا جو تقاضا کرتی ہے جدوجہد وہ بھی کریں. اور جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ان کو بھی کہتا ہوں اب تو آپ شیر ہو گئے. ایک وزیر اعظم کا منسٹر، ان کے 2 منسٹر اور 1 MLA وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں اور پورے طریقے سے جاری رکھیں. تو کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے. IG صاحب، SSP صاحب اور AC صاحبہ اس میں موجود تھی. اب آپ کو پولیس کے ڈنڈوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. جو لوگ نہیں آئے آج ان کو میں کہتا ہوں آپ بھی آ جاؤ، ورنہ اپنا نقصان کرو گے. ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم زیادہ ہوں گے ہم زیادہ پاور سے بات کریں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے. یہی میری بات ہے جو آپ نے